بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں جہاں حکومت آج بڑی مطمئن اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی اور انہوں نے بڑے اہم ترین فیصلے بھی کیے ہیں، اس کے پیچھے لاہور کا جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا، جسے حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ترین جلسہ تھا، اور تمام حکومتی ترجمان اس جلسے کو پی ڈی ایم کا اینڈ آف دا ڈے کہہ رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن اس جلسے کو کہہ رہی ہے کہ ایسا جلسہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس طرح مثلا وہ جو لاہور کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا، اور ٹی وی کے جو ناظرین ہیں انہوں نے الجزیرہ بھی دیکھا اور بی بی سی بھی دیکھا کہ جلسہ کتنا بڑا تھا، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تحریکیں چلتی ہیں، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، اس میں بہت زیادہ تحریکیں چلی ہیں۔ پی این اے کی تحریک چلی ہے جس کو بعد میں نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا، ایم آر ڈی چلی، تحریک نجات چلی۔ اس میں ایک بات تو مشترک تھی کہ جب مومنٹم بنایا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایسا آخری جو جلسہ یا آخری ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اس حد تک اس پر کام کیا جاتا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس کچھ نیگوشیشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا۔ لیکن یہ جلسہ میں سمجھتا ہوں جو چھٹا جلسہ لاہور کا تھا، جس کے بعد لانگ مارچ کا فیصلہ ہونا تھا اور جلسے میں کسی قسم کا اعلان نہ ہو سکا، یا نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی وہ بعد میں آپ نے دیکھا کہ صرف خالی کرسیوں نے سنی۔ اس میں لوگ اپنے طور پر تجزیہ کرتے رہیں گے کہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان مسلم لیگ کے اندر بھی جو کل ان کا اجلاس ہوا تو اس میں اندرونی کہانی کے طور پر جو ڈفرینسز ہیں وہ واضح طور پر نظر آئے، کیونکہ اس جلسے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ ہوسٹ تھی اور انہوں نے اتنی بڑی تیاری کی ہوئی تھی۔ سائبر ڈویژن یعنی اٹک سے لے کے تقریباً سارا پنجاب اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے جلوس اور جتھے لے کے آیا ہوا تھا، سیالکوٹ اسلام آباد تک بھی لوگ یہاں پہنچے، لیکن جلسے میں سوائے مولانا فضل الرحمان کے اگر وہاں لوگ نہ آتے، وہ نہ بیٹھتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ اس سے بھی شاید کم تعداد میں ہوتا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں ان میں سب سے جو ابتدائی طور پر این ڈی ایم یعنی نیشنل ڈیزاسٹر جو مینجمنٹ ہوتی ہے، یہ کسی بھی ملک میں سب سے اہم ادارہ ہوتا ہے، جس کے اس سے پہلے سربراہ جو جنرل افضل صاحب سے وہ ان کے جانے کے بعد ایک نئی اپوائنٹمنٹ کر دی گئی ہے۔ دوسرا جو پیٹرولیم کمیشن بنا تھا، پیٹرولیم کمیشن کے پیچھے پاکستان میں بہت بڑا ایک فراڈ جو ہوا تھا، اس میں مارکیٹنگ ایجنسیاں اور پھر ان میں بڑے بڑے بگ گن جس طرح ہر فیلڈ میں مافیاز اپنے ملک میں موجود ہیں، اس میں یہ بھی بہت بڑا ایک مافیا تھا، کیونکہ جب 25 روپے لیٹر پر قیمت کم کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ مل سکا اور حکومت کے اربوں روپے ڈوب گئے، اور پھر جو مافیا تھے انہوں نے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت میں بھی لوگ موجود ہیں۔ آج اس پر بڑی تلخ کلامی بھی اس میں ہوئی اور کویسچننگ کی گئی کہ لوگوں کے خلاف کارروائی فوری کی جائے، لیکن عمران خان صاحب نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے کہ اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ اس ہفتے کے اندر کر دیا جائے گا، اور لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو پبلک کے لیے پبلش کیا جائے۔ اور سب سے اہم جو بات اس میں ہوئی ہے وہ سینٹ کے الیکشن ہے، یعنی ایک طرف اپوزیشن کی جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں تحریک زوروں پر ہے، جو عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ ریزائن سے کم کسی بات پر آمادہ نہیں ہیں، اور کہ اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو کر دی جائیں اور پھر ہم سے بات کی جائے۔ ان کے مطالبات ایسے ہیں کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں اور عمران خان استعفیٰ دے دیں پھر بات کس سے کرنی ہے۔ تو یہ آج کے موضوع رہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کا کے سینئر رہنما ہیں زیبا ناز صاحبہ، ایئر مارشل انور محمود خان صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ اور بھی پھر ٹیلی فون پر احمد اللہ قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا قصوری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو میرا انٹرو آپ نے سن لیا ہوگا، بڑی مہربانی آپ کی۔ یہ وفاقی کابینہ کے آج کے فیصلوں سے ابتدا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو 2-3 چیزیں جس پر کیا ہے، مثلاً اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، جب ایجنڈا ہوتا ہے تو کافی اپوائنٹس ہوتے ہیں، این ڈی ایم کے چیئرمین کا انتخاب انہوں نے سلیکشن کی ہے۔ دوسرا انہوں نے جو چینی پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر جو بہت بڑا پاکستان میں فراڈ ہوا اس پر کہا ہے کہ اس کو یعنی کوئی جزا اور سزا کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ وہ اصل جو موضوع جس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سینٹ جو ہے وہ وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فروری میں اس کے الیکشن کروا دی جائیں، کیونکہ اپریل میں ہونے تھے،
تو یہ کوئی ایک قانونی طریقے سے، کیونکہ آپ اسے آغاز کرتے ہیں کہ کیا فروری میں الیکشن سینٹ کے ہو سکتے ہیں، یعنی کتنے دن پہلے ہو سکتے ہیں جو سابقہ سینٹ ہے اس کا جو پیریڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ پلیز. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن لاز بنائے گئے جی پارلیمنٹ نے بنائے، ان الیکشن لاز میں جو ہے قانون نے صرف الیکشن کمیشن کو کمپٹنٹ اتھارٹی ڈکلیئر کیا کہ وہ شیڈول دیں گے کہ بھائی کس دن جو ہے نامینیشن پیپر دائر کرنے ہیں، کس دن اسکروٹنی ہونی ہے، کس دن تیاری کے لیے بھیج دیا، تیاری کے لیے بھیج دیا نا الیکشن کمیشن کو بھیج تو دیا. وہ انہوں نے کرنا ہے نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ جو اپنے ڈیٹ کو آگے لانا ہے یا پیچھے لانا، یہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو چیز یہ ہے کہ ہاؤ کین گورنمنٹ جو ہے وہ اس اعتماد سے کہہ سکتی ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں. دے ہیو گاٹ نو پاور. ایٹ دی موسٹ دے کین سینڈ دیئر ریکمنڈیشن ٹو دی الیکشن کمیشن سبجیکٹ ٹو دیئر اپروول. اور ان کا اپروول جو ہے وہ جو الیکشن ایکٹ بنایا گیا 2017 کا، اس کے تحت دے آر فلی کمپٹنٹ کہ وہ اپنا شیڈول دیں اور وہ جو ہے ڈیٹ آگے پیچھے کر لیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ گورنمنٹ آف دی ڈے جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا، اس کا فیصلہ از نائدر ہیئر نار دیئر قانون کی نگاہ میں. ہاں اپنی ریکمنڈیشن بھیج سکتے ہیں اور یہی کہنا چاہیے تھا، ریکمنڈیشن بھیجی ہیں. یہاں تو ہر چیز میں آپ جو ہیں جو یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یو آر آن اے ڈرائیونگ سیٹ. یو آر ناٹ آن اے ڈرائیونگ سیٹ. اچھا، وہ اٹارنی جنرل نے بھی اور بابر اعوان نے بھی وہاں بڑی تفصیل اس پر بریفنگ دی ہے. اگر انہوں نے کوئی ان کو کنونس کیا ہوگا کہ بھی الیکشن کمیشن کو بھی آپ بھیجیں، ان کی ایڈوائس لیں، پھر سپریم کورٹ بھی وہ جا رہے ہیں. جی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ میں تو آپ جب جاتے ہیں جب کوئی کسی قانون کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہو. یہاں تو قانون بڑا واضح ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن جو ہے اٹ از فلی کمپٹنٹ جو ہے کہ وہ الیکشن شیڈول اناؤنس کرے، اور اگر الیکشن پہلے کرانا چاہتے ہیں یا بعد میں کرانا چاہتے ہیں، مثال طور پر فلڈز آ گئے ہیں ملک کے اندر تو الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے. کچھ اور کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جس سے الیکشن ملک میں نہیں ہو سکتے. پھر واٹ از دا ریزن کہ حکومت میں اتنے ظاہر ہے ان کے لیگل ایڈوائزر بیٹھے ہوتے ہیں، بریفنگ بھی ہوئی ہے، تو کیوں انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا؟ کیا یہ چیز کا ڈر تھا کہ ہم وقت سے پہلے سینٹ کے الیکشن کروا رہے ہیں کہ کوئی پٹیشن دائر نہ ہو جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف دی ڈے میں ایک کانفیڈنس کا جو اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے، کیونکہ ان میں جو ان کے وزراء ہیں دے آر ناٹ کمپٹنٹ اینڈ دے آر ناٹ مین آف ابیلٹی جن کا کوئی تجربہ ہو. ایسے لونڈا لاری اکٹھے کیے ہوئے ہیں اینڈ ود نو بیک گراؤنڈ اور ورچولی ان کے جو بیانات ہیں بجائے گورنمنٹ کو تقویت دینے کے، گورنمنٹ کے لیے جو ہے ایک امبیرسنگ سچویشن بن جاتی ہے. کیا پھر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی جس طرح یعنی سب سے زیادہ جو ڈیمیجنگ پوزیشن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے 17 یعنی سینیٹر جو ہیں وہ ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے، ٹوٹل 52 یعنی ان کی میعاد ختم ہونے جا رہی ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا ہے کہ 31 جنوری تک اگر ریزائن نہیں کرتے تو پھر ہم یعنی عمران خان صاحب تو پھر ہم لانگ مارچ کریں گے اور پھر ہم ریزائن لے کے آئیں گے اور استعفے بھی دیں گے. تو اس سے پہلے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی یہ کاوش جو ہے وہ اس لیے ہے کہ بھی ہم اس کو اس طریقے سے اپنے سینیٹر میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہاں دیکھنے بات یہ ہے کہ مثال طور پر سندھ سے جو ممبر سینٹ الیکٹ ہونے ہیں 6 سال کے لیے، وہ جو ہے ان کا الیکٹرل کالج جو ہے وہ سندھ اسمبلی ہے. اگر سندھ اسمبلی ان وظیفوں کی وجہ سے ڈیزالو ہو جاتی ہے تو جب نہ رہے گا بانس نہ رہے گی بنسری ہے، جب الیکٹرل کالج ہی نہیں ہے تو
تو پھر کیا ایک اسمبلی کے نہ ہونے سے الیکٹورل کالج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ کچھ قانون تو ہمارے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوتا، کہ بھلے ایک ہی اسمبلی پیچھے رہ جائے. بالکل الیکٹرل کالج جیسے ہی آپ نے اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، دوز پیپل ceases to be member of the provincial assembly. When the moment you ceases to be a member of the Sindh assembly or any province, آپ کا جو استحقاق ہے ووٹ ڈالنے کا وہ ایز اے ممبر ہے. جب آپ ممبر ہی نہیں ہیں تو ہاؤ کین یو ووٹ؟ اچھا، یہ بڑا آپ نے بڑا قانونی یہ بات کی ہے. اس کے بعد یہ بھی اپنا ٹیک دیجیے کہ بالفرض ہمارے ساتھ یعنی ممبر پیپل پارٹی کے سندھ سے ہیں، وہ وہاں سے انہوں نے ہونا ہے، وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، آپ کے بقول کا الیکٹورل کالج متاثر ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتا، تو جو سٹنگ ایم پیز ہوں گے سوائے سندھ اسمبلی کے، ان تینوں اسمبلیاں ہیں اور نیشنل اسمبلی ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ پھر پی ٹی آئی کے زیادہ سینیٹر کو الیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جو پورا کا پورا جو چاروں اسمبلیز ہیں وہ مل کر ایک الیکٹورل کالج بنتے ہیں سینٹ کے لیے، اور سینٹ جو ہے آدھی سینٹ جو ہے ہر جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے 3 سال کے بعد پرابلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور پھر آدھی اسمبلی جو ڈیزالو ہوتی ہے سینٹ، اس میں آدھے آدمی اور آ جاتے ہیں، تو یہ سارے چاروں صوبے مل کر جو ہے الیکٹورل کالج بنتے ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ ہے، یہ آپ کا پوائنٹ ہے وہ ٹھیک ہے. اس میں کچھ لوگ ڈفر بھی کر رہے ہیں، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ نیشنل اسمبلی سے بھی استعفے دے دیتے ہیں اور الیکٹورل کالج متاثر نہیں ہوتا، اب ظاہر ہے وہ کلا اپنے اپنے طور پر اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ہم تو سنتے ہیں. If it is a bone of contention, then the only forum left out is the Supreme Court of Pakistan, جو کہ انٹرپریٹ کرے گی کہ بھائی کون سی جو ہے جو انٹرپریٹیشن از مور کلوزر ٹو دا ٹروتھ. اچھا، یہ مارشل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. یہ مارشل صاحب، بات تو صحیح ہے کہ درمیان میں کسی قسم کی کوئی ایکسرسائز جو ہے اس سے حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے. یعنی یہ کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کون سی ایکٹ کر رہے ہیں، دوسروں کو گرا رہے ہیں یا گر رہے ہیں. تو اسی لیے جو ملاقات ہوئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی، وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اس یعنی سربراہی اجلاس سے انسیٹسفائیڈ نظر آئے، کیونکہ آج اندر کی کہانی اندر کی کہانی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے ریزائن جو ہے نا وہ اس آپشن کو ابھی ریجیکٹ کیا ہے کہ اس کو رکیں آپ. تو یہ الیکٹورل کالج رہتا ہے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ممبر بڑھ سکتے ہیں، بڑھ تو جائیں گے، لیکن نون لیگ بھی تو لاس کرے گی، پیپل پارٹی بھی لاس کرے گی اگر یہ ریزائن دیتے ہیں. دیکھیے، اتنی خوبصورتی سے احمد رضا قصوری صاحب نے ایکسپلین کیا، اس کے بعد کوئی ابہام رہ نہیں جاتا. ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، سمجھدار ہیں. مگر یہ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے نا یہ، اور اس میں جو امینڈمنٹس آئی ہیں 18th امینڈمنٹ 130 135 آپ نے ایڈجسٹمنٹس کر دیں، انہوں نے بہت سارے ابہام کھڑے کر دیے ہیں. اب جو میری سمجھ میں آتا ہے جو گورنمنٹ نے کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن کو لا رہے ہیں یا پیچھے کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن کلاز ہے اس کو آگے لانے کے لیے ہم سپریم کورٹ سے کانسٹیٹیوشن کا انٹرپریٹیشن مانگ رہے ہیں، جو ٹوٹلی لیگل ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور باقی ابہام جو ہے میرا خیال اب یہ بھی آ جائے گا جب میجورٹی میں آتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ریوزٹ کیا جائے، تاکہ اس قسم کی ریگولر چیزیں بار بار نہ آئیں. اور اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا گیا، امینڈمنٹ کی گئی، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو 10-11 مہینے لگے اور آپ نے 2 گھنٹے میں اس کو پاس کر دیا تھا. اور جب یہ ہے کہ امینڈمنٹس کے اوپر جس میں 100-150 کے قریب امینڈمنٹس آئی ہیں، بڑے ملکوں میں بعض کانسٹیٹیوشن میں 70 سال لگتے ہیں بعض امینڈمنٹس کو آنے میں، اور 2-3 سال سے پہلے تو امینڈمنٹ کا آنا تقریباً ناممکن ہے. ہمارے ہاں 1.5 گھنٹے میں جناب 133 شکیں 18 تو جو ہمارا ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن ہے اٹ از پارٹی اورینٹیڈ اینڈ ناٹ اسٹیٹ اینڈ نیشن اورینٹیڈ. اس میں وہ سکم ہے اور وہ ہٹانے چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر آپ کا سوال آتا ہے کہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے، یہ میٹنگ بھی نیچرل ہے. ابھی جتنا یہ شور ہنگامہ ہو رہا ہے، یہ ایک محترمہ ہیں جو نا الیکٹڈ ہیں،
اب ان سے زیادہ سلیکٹ کون ہو سکتا ہے؟ عباس حضور نے کہا جی تم ہو جاؤ، وہ ہو گئی. بھی تو اس میں ہے نا. نہیں، میں تو بھی خاتون کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلانا کریں گے، مدانہ کریں گے. اگر آپ نے مولانا کا نام لے ہی لیا ہے تو مولانا کون سے الیکٹڈ ہے؟ اور یہ دو نان الیکٹڈ پیپل ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں. یہ دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ یعنی یہ الٹا بانس بریلی والی بات ہے. یہ کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اس سے ان دونوں سے سلیکٹڈ کون ہے؟ لوگوں نے مل کے، اور 11 پارٹیاں، اور ان 11 پارٹی میں سے 2 میرا خیال ہے الیکٹڈ ہیں، باقی سب سلیکٹڈ فیملی اپوائنٹڈ ہیں. ایسے ہی تو اب آج کی میٹنگ کی آپ بات کر رہے تھے، تو اس کا ڈیسیجن میرے حساب سے جو جینوئن پریزیڈنٹ آف نون لیگ ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کا، اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ سے ٹوٹلی ان اگریمنٹ ہے کہ انہوں نے مل کے کہا ہے کہ ابھی ریزگنیشنز کو پیچھے چھوڑیں، آگے بڑھیں کہ صورتحال کو لے کہاں گئے ہیں. سوری جی زیبا نا سے پوچھتے ہیں. زیبا آپ کیونکہ مسلم لیگ کاف الائز ہے پی ٹی آئی کی، اور الائز جو ہوتے ہیں وہ اتنی طاقتور ہوتے ہیں، اس کی تعداد نہیں گنی جاتی. اور یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں اگر شیئرنگ بھی کی دیکھا جائے تو شیئرنگ بھی آپ کے پاس کافی ٹھیک ٹھاک ہے. اس طریقے سے جو ہو رہا ہے کہ ابھی سینٹ کے الیکشن فروری میں کروا دیے جائیں، آپ کی قیادت کیا سوچ رہی ہے کہ کس قسم کا وہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اپریل اتنا دور بھی نہیں تھا، یا اس جلسے کو جو ان کے بقول کے ناکام جلسہ تھا اتنا اوور کانفیڈنس ہو گیا کہ پھر کسی مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ مدعو کیا، بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے تو ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن یہ دونوں ایک ایسی جنگ کے دورائے پہ جا رہے ہیں جن کو سنبھالنا اس ٹائم مشکل ہوا ہے. اپوزیشن کہتی ہے ہمارا جلسہ کامیاب تھا، حکومت کہتی ہے ہمارا ناکام تھا. اور یہ اس سارے حکمرانوں اور اپوزیشن سے ایک آپ کے ریفرنس سے ایک اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس کام کو غلط ثابت کرنے کے لیے عوام کا نقصان کر رہے ہیں. حکومت عوام کی خدمت کرے اور اپوزیشن حکومت کو کوئی ایسا راستہ دکھائے جس سے عوام کی خدمت ہو سکے. لاہور کا جلسہ، کوئی ایسا چینل، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی جگہ جس میں آنکھیں رکھنے والا جو بندہ دیکھ کے کہہ سکتا ہو کہ بھی یہ کامیاب تھا یا نہیں تھا. مریم نواز نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی جگہ کم تھی، ہم لوگ بہت زیادہ تھے. لیکن فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ پاکستان کا تاریخی جلسہ ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی جب 1947 کی کاردار جمع ہوئی تو 40 کی، تو اتنا جلسہ جتنا مرضی کہہ دیتے لیکن کسی کا منہ تو نہیں روک سکتا. بے نظیر نے کیے ادھر جلسے، بڑے لوگوں نے کیے. یہ ان کی خوش فہمی ہے، یہ ان کی خوش فہمی تھی. حکومت نے بھی لاہوریوں کو مبارکباد دی ہے کہ بھی آپ نے ایس او پی کے مطابق الیکشن جلسے میں شمولیت نہیں کی. اور حکومت نے بھی، مریم نے کہا میں تو لاہوریوں سے خوش ہو گئی ہوں. لاہوریوں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا. میں ساری زندگی آپ کا احسان اس کا نہیں بلا سکتی کہ آپ نے جلسہ اس قدر وسیع کر دیا. لیکن میں مریم نواز صاحبہ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بالکل اس خوش فہمی سے نکل جائیں کہ جس قدر الیکشن یہ جلسہ ناکام ہوا ہے، لاہوریوں نے بالکل ریجیکٹ کیا اور لاہوریوں نے بالکل ان کی اس جلسے مریم نواز شریف جو بھی مطالبے وہ کرتی ہیں، جو انہوں نے للکارے ہیں ہر جگہ، انہوں نے جو پرسنل انہوں نے اپنی زیادہ گریونس بتائی ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا اور میاں نواز شریف کے بغیر ملک بچ ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کی انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا کہ فوراً آپ آگے سے ہٹ جائیں کبھی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بات کرتے ہیں. کیا لاہوریوں نے یا جو عوام ہے، لاہوریوں سے مراد تو لاہور ہم کہتے ہیں لیکن سیالکوٹ بھی تھا، گجرانوالہ بھی تھا، ساہیوال ڈویژن بھی تھا، سارے لوگ آئے ہوتے. کیا ان لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا یا ان کے ایم این ایس کے اندر کو دراڑ پڑ چکی ہے جو کام جب ہو سکے؟ دیکھیں یہ جو تقریباً یہ جو ابھی جو استعفیٰ کھیل رہے ہیں نا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہتے ہیں وہ استعفیٰ دے دیں جی، وہ خود استعفے لہرا رہے ہیں. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جب حکمران بھی استعفیٰ دے دے اور اپوزیشن بھی استعفیٰ دے دے تو پھر آگے کیا ہوگا؟
क्या कौन कौन सिलसिला किस तरीके से चलेगा, पाकिस्तान का जो मामलात हैं वो कैसे चलेंगे। होना तो यही है ना कि एक ने इस्तीफा देना है, और वो अपोजिशन क्योंकि पल तोड़ रही है और वो खड़ी है कि हमने 30 दिसंबर से सारे इस्तीफे इकट्ठे कर लेने हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस्तीफे इकट्ठे करने में इतनी देर क्यों है। या तो मेरे इल्म में है कि तमाम सियासी पार्टियां जब किसी भी इलेक्शन के लिए टिकट देती है वो साथ ही इस्तीफे भी ले लिए जाते हैं, और ये सारे जिन इस्तीफे इनके पास मौजूद होते हैं और जब भी इनको इस्तेमाल करना चाहे वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अपना मोहतरम पूछते हैं अहमद रजा कसूरी साहब से, कसूरी साहब ये पाकिस्तान की सियासी जमातों का तो रिकॉर्ड आपके सामने है कि यहाँ ना कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है, ना अप्रूवल होती है, वन मैन शो होता है, जैसे पब्लिक लिमिटेड फर्में होती हैं। और एक बात कई हद तक कुछ लोग कहते भी हैं, जिस तरह अभी ज़ेबा नाज ने कहा कि जब ये टिकट देते हैं तो साथ साइन भी करवा लेते हैं। क्या ये इस जमहूरियत के होते हुए बस क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, या क्लैशेज यानी पर्सनल जो सर्वाइवल है, जल्दबाजी है कि हर वक्त पाकिस्तान तो इसी में उलझा हुआ है कि कभी मियां नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर के खिलाफ होते थे, बेनज़ीर उनके खिलाफ होती थी, अब फिर ये वही 90 की दहाई चल पड़ी है। क्या कहेंगे? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं बड़ा एक अहम चीज को क्लियर करना चाहता हूं जो जिसके बारे में महमूद खान अचगरी ने जिक्र किया। हाँ जी। देखिए, बात यह है कि पंजाब के ऊपर तारीख में बहुत सारी उंगलियां उठती हैं कि जब जंग आज़ादी हुई 1857 की, तमाम हिंदुस्तान जो था इट वॉज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, लेकिन पंजाब जो था बिल्कुल खामोश था उसी, और पंजाब ने तावन भी किया उसी दी। अब इस पर रिसर्च हो रहा है, ये क्यों हुआ? वजह इसकी ये है कि इस पंजाब के अंदर थी सिक्का शाही जो है अब अंग्रेजी का एक लफ्ज बन गया। टॉमस पेन जो कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उसने इसको सिक्का शाही को यूज किया है कि एनीथिंग विच इज इमोरल, इलीगल, अगेंस्ट द प्रोप्राइटी इज अ सिक्का शाही। तो पंजाब में थी सिक्का शाही, और सिक्का शाही का सबसे ज्यादा जो टारगेट था वो मुसलमान थे, पंजाब के मुसलमान थे उसी। और आपने देखा कि जो शाही मस्जिद में घोड़े बांधे जा रहे थे, और जो तमाम जो मुसलमानों तमाम मुगलों के जमाने में उनको जो जगहें सब छीन ली गई। अब चीज ये है कि पंजाब के लोगों में एक कंपैरिजन आया कि भाई अंग्रेज जो है वो अहले किताब हैं उसी, मुसलमानों में आया कि वो अहले किताब हैं, ये तो काफिर हैं सी जो सिख हैं। सो देयरफॉर दे ऑप्टेड फॉर अहले किताब उसी एज अगेंस्ट दी सिख अहले किताब को। नंबर 3, उन्होंने कहा कि वहां रूल ऑफ लॉ है, यहाँ सिक्खाशाही है उसी, जिसको मर्जी उसी फांसी चढ़ा दो। दीज वर सम ऑफ द रीजन कि लोगों ने समझा कि ये जो 18 all of rejecting होता है, ये it was a blessing in disguise for the Muslims, particularly Muslims of Punjab। और इसीलिए पंजाब ने जब ये जो हुआ है अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया। इस पर बकायदा इस वक्त बड़े अच्छा, बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि तारीखी तौर पर आपने जो बात की है, लेकिन यह कि पंजाब जिसको हम कहते हैं उस वक्त तालीमी सलाहियत अक्सरियत अवाम में थी, या कि मखसूस यानी माइनॉरिटी जो इसको आप कहते हैं वो समझती थी कि अहले किताब हैं और अंग्रेज़ हमारे लिए इनके मुकाबले में बेहतर हैं। पंजाब में तो उस वक्त ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कोई इतनी पढ़ाई वगैरह तो नहीं थी, यानी कि लोग तो अपने तौर पर इनके कई मसाले मौजूद हैं कि अपने काम पर काम लगे रहते थे। नहीं, देखें, बात यह है जी कि सबसे ज्यादा जो पंजाब में जुल्म किया वो भंगियों ने किया। उनकी भंगी जो थे जी, और इन्होंने जब आके जी मसाले कर दिए। दोबारा सिग्नल मेरा हाल है उनके एयर मार्शल साहब ये एक तारीख बयान कर रहे थे, उसमें बेतहाशा कंट्रावर्सी होती है, अपना अपना ख्यालात हैं। बहरहाल उसमें ये है कि यहाँ ही अहमद खान खरल भी पैदा हुआ है, यहाँ यानी मज़ामत भी हुई है, तो वो तो सही है कि एक ज़्यादा बड़ा
یعنی مجرم ہو تو تھوڑا آدمی دوسری جگہ کمپرومائز کر لیتا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سکھ زیادہ یعنی پاورفل ہو چکے تھے تو دوسری طرف آدمی اپنے آپ کو نجات دہندہ کی تلاش میں رہتا ہے. لیکن اگر اس پر روشنی ڈالی جس طرح کہہ رہے ہیں احمد رضا قصوری صاحب کہ لوگوں نے ان کو اہل کتاب سمجھا تو اس لیے نجات دہندہ سمجھا کیونکہ سکھ بہت زیادہ یہاں یہ دوسرے مطلب ظلم کر رہے تھے. نہیں، ایک ورژن ہے، مگر دوسرا ورژن یہ بھی ہے کہ سکھوں کے پاس جو گرنتھ صاحب ہے اس میں قرآن آیات بھی ہیں اور اس میں ہمارے بڑے بزرگوں کی کلام بھی ہے بطور اشلوک لکھا ہے. تو خیر وہ ایک دوسری ڈبیٹ ہے. مگر جو بات کی ہے نا قصوری صاحب نے ہمارے سینیٹر اچکزئی کے نام سے، یہ ایک دکھتی رگ ہے. یعنی ایک وہ شخص جس کا سارا سو کالڈ پنجابی کی بات کرتے ہیں میاں صاحب کا، ان کا ٹبر کا ٹبر اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہے، اور وہ شخص جا کے کراچی میں ایک تیلی لگا دیتے ہیں، اچھا ٹھیک، کسی جگہ کوئی دوسری تیلی لگا دیتے ہیں، تیسری جگہ ایک اور تیلی لگا، اور ہر وہ چیز کہتا ہے وہ شخص جو پاکستان کی سالمیت، وحدانیت اور اکٹھ ہونے کا اس کے خلاف. بادشاہ صاحب تاریخ جو ہے نا یہ کسی کو معاف نہیں کرتی. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بروچ ہم سے زیادہ بہادر ہیں تو وہاں بھی انگریزوں کے وہ بگی کو چلاتے رہے، یہ ریکارڈ پر موجود ہے. اس طرح مثلا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی واقعات ہیں ان میں مخصوص کلاس تو بینیفیشری رہی ہے. تاریخ ایک پرسیپشن ہے، یاد رکھیے تاریخ وہ ہے جو تاریخ دان نے لکھی ہے، اور بعض لوگ جو تاریخ میں ان واقعات سے گزرے ہیں اور نہیں لکھ سکے ان کے فیکٹس لوگ بھلا دیتے ہیں. اب سکندر اعظم کی بات دیکھ لیجئے، چونکہ وہ تاریخ جو ہم کو پڑھائی گئی ہے یہ ویسٹ نے لکھی ہے، اس لیے پورس ہار گیا. یہ کوئی نہیں کہتے جس کے بعد سکندر گیا اور مر گیا تو کیسا وکٹر تھا بھائی، وہ مر گیا. اور اسی کی آرمی کا ایک ٹکڑا جو آج راستہ کھو گیا، اور چترال میں ہم جو دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کو جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، وہ اس کی لاسٹ آرمی کا ایک ٹکڑا تھا جو یہاں پڑھا بلا اور 2500 سال اور اس رنگ میں رنگا گیا ہے. تو تاریخ کو اس کا انٹرپریٹیشن ہم نے دیکھنا ہے. جی احمد رضا قصوری صاحب، مثلا آپ محمود اچکزئی کی ریفرنس سے بات کر رہے تھے، اس کے بعد کو مکمل کریں پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک محمود خان اچکزئی ہے، ان کے والد عبدالصمد خان اچکزئی وہ کانگریس کے بڑے ہی فعال ممبر تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ قائد اعظم کو اپوز کیا اور ٹو نیشن تھیوری کو بھی من اور ان اپوز کیا. سو دیئرفور ان کی بیک گراؤنڈ سے بڑی کلیئر ہے. باقی جو یہ اپنی بلوچیوں کی بہادری کا ذکر کر رہے تھے، میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ جب سنڈے من جو تھا، جس کے نام پر فورٹ سنڈے من ہے، جب سنڈے من آتا سبی دربار میں اٹینڈ کرنے تو اس کی جو بگی ہوتی تھی اس کے بلوچ گھوڑے اتار دیتے تھے اور اپنی پگڑیوں کے ساتھ اس کو کھینچ کر دائر تک لے کے آتے تھے. تو اس لیے آدمی کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے دامن میں جھانک لے اسی، اور شوڈ نو کہ دیر آر پیپل. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک میں اگر ایسے ہی لوگ ہیں، مثلا اویس نورانی نے جو بات کوئٹہ میں کی، تو یہ پی ڈی ایم کے جو لوگ انہوں نے شامل کیے ہوئے اس قسم کے، اور اویس نورانی بھی ایم پی ایم این نہیں ہے، تو یہ تحریک اس پی ڈی ایم کو مضبوط کر رہے ہیں یا کمزور کر رہے ہیں؟ نہیں جی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو جن کی تقاریر، جن کے ورشن سے جوڑ نہیں توڑ پیدا ہوتا ہے. توڑ کسی تنظیم یا کسی قوم کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے، اور جوڑ جو ہے وہ کسی قوم. اچھا، ہم ذرا ملکی سیاست کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. نشانی ہوتی ہے. آپ ذرا ملکی سیاست کی طرف آتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے جو اناؤنسمنٹ کل کی ہے، اور انہوں نے کہا جی 31 تاریخ تک ریزائن دے اور گورنمنٹ کو اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے، تو کتنی جان ہے، کیا پروڈکٹ کرتے ہیں یہ جو لوگ ملے ہوئے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا اگر گورنمنٹ ان کے کہنے پر ختم ہو جاتی ہے؟ چلو ایک سوچ لیتے ہیں کہ اگر کاش ایسا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ کیسے اکٹھے ہوں گے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، اور پیپل پارٹی استعفیٰ دے گی نہیں دے گی؟ اس پر ذرا کمپریہنسو نوٹ دیجیے. دیکھیں، جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے. استعفیٰ دینے کا مطلب ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے جو ہے اپنی ڈیزالو کر دی. اس گورنمنٹ سے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، پیسے ہی کماتے ہیں، ان کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، ان کو سیکورٹی ملتی ہے. سو مچ سو کہ ان کا جو سارے خرچے تھے گلگت کے وہ سندھ گورنمنٹ برداشت کر رہی تھی. تو یہ جو ہے، یہ جو پلس پوائنٹ ہے ان کے لیے
یہ ختم ہو جائے گا اگر وہ ڈیزالو کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جہاں تک نون کا تعلق ہے, نون میں اس وقت 3 گروپس ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو کہ اپنا مریم کے ساتھ ہے, ایک وہ گروپ ہے جو کہ اپنا شہباز شریف اور حمزہ وغیرہ کے ساتھ ہے, اور ایک گروپ ہے جو ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے. دے آر 3 گروپس. تو چیز یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ 15-20 کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ 2.5 سال رہتے ہیں, 6-7 لاکھ تنخواہ ہے ان کو. ان کا ایک فکر ہوتا ہے یار حالی تو پراوا حالی تو اگرا ہی نہیں ہوئی, مطلب کبھی تو جو خرچے یہ تو وہی پورے نہیں ہوئے, تو اگلے الیکشن کے نہیں. آپ تو بڑا پرانا ظاہر جانتے ہیں, آپ تاریخی طور پر کون سی سیاسی پارٹی ہے. مجھے ایسے کئی ریزولوشن میں نے دیکھے ہیں اس زمانے میں, بھٹو کے زمانے میں, کبھی استعفے دے دو, کوئی استعفا نہیں دینے کو تیار ہوتا. جب ایکچوئل ڈیٹ آتی تھی یا ٹائم آتا تھا, ایوری باڈی کل میں 70 لوگ تو موجود نہیں تھے, 70 بندے ہی نہیں آئے, آتے ہی نہیں ہے. چلو اس لیے کوئی سیوا کوئی نہیں دے گا. میں کچھ کہنا چاہتا This is all political drama of political jokers. They are all political jokers. چلو تھوڑا سا میں اس بات کو میں بڑھاؤں. یہ بہت خوبصورت بات کہی ہے قصیر صاحب نے, پولیٹیکل جوکر. پروسیجر استعفیٰ دینے کا ہے کہ آپ جناب اسپیکر کو دیں, اور اسپیکر بھی جب وہ استعفیٰ لے گا تو آپ کو بلا کے پوچھے گا کہ کسی نے آپ کے ساتھ شرارت کر کے آپ کے نام پہ تو نہیں دے دیا. اب کوئی کہہ رہا ہے پینڈنگ بھی رکھ سکتے 6 مہینے تک. ایبسولوٹلی. اور یہاں پہ بعض کہہ رہے ہیں جی ہمارے گھر میں انبار لگ گیا, بڑی 40-50 ممبرز ہیں اور اب استعفوں کا انبار لگا رہے ہیں, اور وہ جو کہ نا الیکٹ ہوئی ہے. تو میرے حساب سے اس کو انتہائی غلط طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, اور ایک طرح سے پارلیمنٹ کی اور ممبران اسمبلی کی حد تک ہو رہی ہے. ماشاء صاحب, احمد اللہ قصوری صاحب لائن پر رہیے گا, ہم تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوگا تو بریک کی طرف ہم نے جانا ہے, پھر اسی یہاں سے ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. جی زیبا ناز, اس وقت جو سچویشن بنی جا رہی ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جس کشتی میں آدمی بیٹھتا ہے تو پھر وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے یا پھر سودے بازی کرتا ہے, دوسرے طریقے بلیک میل کرتا ہے. پاکستان مسلم لیگ کاف نے جب بھی حکومت پر کوئی برا وقت آیا ہے اور انہوں نے اپنے مطالبات بھی کئی دفعہ آگے رکھ دیے, پھر یہ ناراضگی بھی اظہار کیا, کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ اخباروں تک میں بھی بیانات آتے رہے اور اس طرح کے آتے رہے کہ پتہ چلا کہ بوقت ضرورت کبھی نہ کبھی مسلم لیگ کاف جو ہے نا وہ عین موقع پر دھوکہ دے جائے گی. اس پر مسلم لیگ کاف اس وقت کیا سوچ رہی ہے, کیونکہ چاروں طرف سے جو پی ٹی آئی کی حکومت کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اتحادی ہیں, ہم نے اتحاد کیا ہے عمران خان صاحب سے, اور اپنے وی این کو ان کے ساتھ میچ کر کے بات کی ہے ان سے. ان کا اپنا وی این ہے, ہمارا اپنا وی این ہے, ہم اپنے وی این کو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب ایک سیاستدان نہیں تھے, وہ ایک کرکٹر تھے, ان کو سیاست کا علم ہی نہیں تھا. پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے ان کو اتنی تھوڑی سی سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ وہ پرویز الہی صاحب سے اٹھنے بیٹھنے کا, سیاست کیسے کرتے ہیں, کیا نظام ہوتے ہیں, کس طریقے سے پارٹی کو لے کے چلتے ہیں. تھوڑے سے تو ممبر ہے, وہ ساری پارٹی کو سنبھالے کہ آپ کے لاڑ دیکھتا ہے. دیکھیں ان کو لاڑ لڈانے کی بات تو ہم کر ہی نہیں رہے, ہمیں لاڑ لڈوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم نے ان سے کوئی سیٹ نہیں مانگی, ہم نے کوئی منسٹری نہیں مانگی. انہوں نے خود کہا تھا 1 سال کے اندر پرائم منسٹر ہوں گے پرویز الہی صاحب, لیکن انہوں نے اپنی بات کو غلط بیانی میں تبدیل خود کیا. مونس الہی صاحب کی انہوں نے خود وزارت دینے کی بات کی, خود انہوں نے مس کی, لیکن ہم نے تو ان سے کبھی کسی قسم کی شکایت کی ہی نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ ان کو ایک اچھا ویژن دیتے ہیں, اچھا رستہ بتاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی جب شجاعت صاحب کا پتہ کرنے آئے ہیں عمران خان صاحب, تو انہوں نے کہا ہے مجھے پرویز الہی صاحب سمجھا کرے, میرے لیے دعا کیا کرے, میں آپ کی ہر بات کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں اور میں آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں. لیکن کچھ اور بھی بہت ساری باتوں کی انہوں نے سوری بھی کی. یہ اب جو پی ڈی ایم ہے یہ آپ سے نون لیگ رابطہ کر رہی ہے کہ نہیں؟
देखिए हमारे साथ सारी पार्टियां राब्ते में हैं, हमारे साथ सब लोग राब्ता करते हैं, हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, लेकिन जिनके साथ हमारा इत्तेहाद है हम उनके साथ ही चल रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा लगा के हम खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ देंगे अपनी ईमानदारी से, अपने ईमान से, क्योंकि हमारा मकसद है पाकिस्तान को डिलीवर करना। हम इमरान खान साहब ने 2.5 साल में कोई डिलीवरी नहीं दी, पाकिस्तान को कोई डिलीवर नहीं किया, लेकिन हमने अपने इस 2.5 साल की नहीं, हमने पूरे 40 साल से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान को डिलीवर कर रहे हैं। जैसे कि 1122 आज भी वो ऐसी हमारी सर्विस है जो किसी जगह पे भी दुनिया में मरीज बताइए, जब नए जमाने आते हैं जी तो नई चीजें आती हैं, बिल्कुल नहीं इसलिए उस वक्त ये एक आइडिया आया, जाहिर बता हुक्मरानी में हो तो फिर उसी के पास आना होता है। अब मोटरवे के जमाने थे, मियां नवाज शरीफ का, मैं तो हर वक्त यही कहता रहे मैंने मोटरवे बनाई, मैंने भाई जो चीजें नई आनी है उस तरह आनी है। तो ये तो बात नहीं है कि एक आदमी कहे कि मोटरवे आपने देखा 100 किलोमीटर बड़ी है, तो अगर इस मुल्क में ये लोग ना भी कोई भी ना होता तो किसी ना किसी ने तो यहाँ होना था, और किसी ने चीज लेके आने, ये अगर एक चीज को बना लेना। हाँ ये बताया कि नून लीग ने आपके हॉस्पिटल जो थे वजीराबाद वाला उसको एक्टिवेट नहीं करने दिया। जी बिल्कुल नहीं करने दिया। मास्टर साहब आप बताइए लोकल सियासत के क्या इस वक्त आज काम काफी ठंडा रहा है, स्वाई बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अपने वालिद से कुछ लाइन लेके जो मिले हैं, बज़ाहिर तो ये लगता है कि जेल में जाके उन्होंने ताज़ियत की है, लेकिन आपने देखा कि ताज़ियत के साथ में सियासी बातें हो जाती हैं। जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और इलेक्शन कमीशन में यही लिखा हुआ है किसी किस्म की कोई एक्टिविटी में मरियम नवाज शरीफ साहब जब किसको हुक्म देती हैं तो उसका रिजल्ट निकल आया कि अंदर बैठे लोगों ने मुखालफत की और लोग आए ही नहीं। तो अब क्या देख रहे हैं कि भाई मियां शहबाज शरीफ का वो जो नैरेटिव है कि बातचीत होनी चाहिए, वसीफे नहीं देने चाहिए, ये प्रवेल कर जाएगा या ये भी कोई एक गेम है, पॉलिटिकल गेम है? देखिए सियासत वो कहते हैं ना, इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। सियासत में हर चीज़ मुमकिन है। यानी कभी आप सोच सकते थे, आजकल की सियासत में अगर आप देखें तो नून और पीपी से बड़े इत्तेहादी स्टेज पे आपको कोई नज़र नहीं आते। तकरीबन तारीख में जितने भी केसेस जरदारी साहब के ऊपर है वो तमाम नून लीग ने बनाए। सुनिए, जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, नून लीग ने डाले। ये आप याद करवा रहे हैं उनको पता नहीं अंदर रहा है वो? नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब इसी तरह से पलटें तो जितने केसेस नून लीग के ऊपर हैं ये सारे के सारे सिवा पनामा का जो आया था वो जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने लगाया। पर तो पीटीआई ने किए। मैंने तो शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया अभी, मैं तो मियां नवाज शरीफ का नाम लिया। अब जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस आए हैं ये नैब के हैं, और ये नैब बनाई किसने थी? आपके तसाबुर रहमान का नाम तो याद होगा, उन्होंने क्या क्या गोल नहीं खिलाए थे। आप लोगों ने बनाई जुडिशरी, बाद में आप लोगों ने बनाई, सही नैब तो आपने बनाई ना, बाद में बनी ना। एग्जैक्टली। अब सही या गलत नैब ये एक परसेप्शन है, उसको उसमें नहीं जाते, क्योंकि जो आपको आधा गिलास खाली लगता है मुझको आधा गिलास भरा हुआ लगता है, सो उस डिटेल में नहीं जाते। हैविंग सेड के अब ये लोग क्या करेंगे? अरे भाई एक दूसरे के ऊपर आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, केसेस अदालतों में हैं, अदालतों में जितने भी जज साहबान हैं इनमें से कितने पीटीआई ने या इन लोगों ने लगाए हैं? वो सब आपके अपने अपॉइंटेड हैं। हद ये है कि एहतसाब में जो बंदे को आपने लगाया है वो आपने खुद अपनी मर्जी से लगाया, किसी और को आने नहीं दिया। और उस वक्त कौन थे? ये हजरत थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इन सियासत को अगर उठ के कौमी मफादात में देखें, जो इस वक्त दुनिया की हालत है, कोविड को अलग छोड़ें, इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड जो अमेरिका सिंगल था अब ये बाइपोलर वर्ल्ड बनती जा रही है। चाइना रूस अगर इकट्ठे हो जाए तो ये डेफिनेटली बाइपोलर वर्ल्ड बन जाती है। अच्छा, इसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे बताइए? आज खैर एक ब्रेक थ्रू हुआ है कि जो किंग हैं उनके एक बेटे ने पाकिस्तान के किया है, लेकिन चाइना जैसा मुल्क जो हमारा मजहबी भी कोई रवादारी नहीं है ये निकल आई है, उसने पैसे दिए कि सऊदी अरब को दे दो। ये इसका मतलब हम तुर्की के साथ, रूस के साथ, चाइना के साथ मिलकर पूरी दुनिया के साथ हम
ڈس لنک ہو چکے ہیں. نہیں مجھے کچھ ششوپن جو آپ نے مذہب کی بات کی، علامہ اقبال کا بہت اچھا شعر ہے اور میں اس کو مانتا ہوں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں یا دین کی بات کر رہے ہیں؟ Having said that, نہیں اب سیاست کی بات آتی ہے، اور اگر آپ نے دین کی بات کرنی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ انصاف کرو، حق کی بات ہو آگے پیچھے. تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ جن سے ہم پہلے ڈیل کرتے ہیں وہ حق انصاف کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، اصول کی بات ہو رہی ہے. ہمارے رسول سے بڑا اصول پرست کون تھا؟ اگر آج کل کی دنیا میں آپ مجھے بتائیے اصول کی سیاست دنیا میں کون سے ملک کر رہے ہیں؟ تو دین اور مذہب کو مکس مت کیجیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، نہیں لیکن ایز اے مسلمان ہم تو سجدہ وہیں کرتے ہیں. ہم تو اس کو ساری جب سے نے ہوش سنبھالا ہے، یا آپ نے بھی، ہم سعودی عرب کی ہر بات کو مانتے ہیں. اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے؟ میرا تو خیال مذہب سے ہے. دین سے ہے؟ اب دین اور مذہب آپ ڈیفائن کریں تو اس طرح نہیں، وہ وہ سچا ہم مسلمان الگ یا ہو جائیں. مسلمان وہی نا، آپ کریں نا، نا، آپ پھر کسی اور بھٹک جائیں گے. اسی پہ رہتے ہیں. دیکھیے میں کہتا ہوں فائدہ ہو رہا ہے یا کیا نہیں فائدہ ہو رہا ہے، اتنی بتا دیں. یہ بات مت کیجیے. یہ کہیے وہ لوگ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو زیادہ بہتر لک آفٹر کر رہے ہیں یا ہم اپنے نیشنل ہماری انٹرسٹ؟ توقعات زیادہ تھی. ٹھیک ہے، نہ توقعات نہیں ہے، نیشنل انٹرسٹ. ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کی حفاظت اتنی کر رہے ہیں جتنی وہ کر رہے ہیں. اس میں کامیاب کون ہے؟ وہ بہتر ہیں یا ہم فیل ہو رہے ہیں اس کے اندر؟ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دوسروں کے اوپر قربان کر رہے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے. یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ بتائیے. آگے نہ جائیں. آپ نے سوال کیا تھا بڑا لمبا. ہم چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو کسی تیسرے ملک کے اوپر وار دیں. کیا ہم ایسا کرتے نہیں رہے پوری دنیا میں؟ جہاں مثلا ہم نے دشمن یہ اچھی بات ہے. دشمن بنائے، ہم نے کہا فلسطین کے ہم لڑے، بوسنیا چیچنیا ہم لڑے، افغانستان کے لیے ہم لڑے، لوگوں کے لیے ہم لڑے. سوال در تو سوال ہمارے کر لیے تو کوئی رہے نہیں لڑتا. آپ نے میرا جواب دے دیا. اب بتائیے حق پر کون ہے؟ پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے. ہم ہیں. آپ جواب دیجیے. ایسا ہوگا نہ ایسا نہیں ہے. یہ بتائیے کہ جو شوگر کمیشن بنا تھا نہ پیٹرولیم کمیشن بنا تھا آپ کے سامنے کہ اس حکومت کے دور میں، آپ کی حکومت کے دور میں، کہ 25 سے پہلے لیٹر تیل کم ہوا، ملا نہیں کسی کو. وہ یعنی عمران خان صاحب کا جو المیہ یہی رہا کہ جی مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا، مجھے تو اب پتہ چلا ہے. یہ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے. پچھلے دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مجھے تو کچھ چیز میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسے ہے تو ایسے ہے، مطلب اس طرح کی باتیں. اب اربوں روپے کا وہ فراڈ ہو گیا، اور حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کابینہ میں کافی لیدے ہوئی ہے. اور فواد چودھری نے بھی کہا کہ جی ان کو سیک کریں جو بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ ایک اور کمیٹی سے بنا دی گئی ہے. یہ کیا وہ کمیٹی انہوں نے کہا سزا اور جزا دے گی. جب کابینہ میں ایک فٹ ہو گیا تو سزا دے دینی چاہیے تھی. کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب نے جو ٹیم ورک بنایا ہوا ہے نا، وہی سارے چور لٹیرے ڈاکو کٹھے کیے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کی منسٹری میں یہ جب کنٹینر پہ ہوتے تھے تو ان کی زبان اور تھی، اب اسمبلی میں ہوتے ہیں تو ان کی زبان اور ہوتی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتے. پہلے تو یہ اپنی جو وزراء کے ساتھ ہی یہ خود خوش نہیں ہے. 3 مہینے کسی کو رکھتے ہیں تو ان کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، کان میں کوئی کہہ دیتا آ کے یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، تو بغیر سنے سمجھے اس کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اور پھر جس کے اوپر الزام لگتا ہے 3 مہینے بعد اسی کو بحال کر کے کوئی اور وزارت دی جاتی ہے. ہمارے عمران خان صاحب کی سب سے بری عادت ہمیں یہی لگتی ہے کہ وہ کان کے پیچھے کتے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، کان کو نہیں دیکھتے. کوئی کہہ دیتا آپ کا کان فلاں لے گیا تو اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. اپنی ٹیم ورک جو انہوں نے کیا ہوا ہے نا، جو ٹیم بنائی ہوئی ہے وہی کسی کام کی نہیں ہے. وہی ان کو صحیح طریقے سے بتاتی ہی نہیں ہے. وہ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ غریب کس جگہ پہ کتنی حد تک غریب غربت میں ڈھل گیا ہے. غربت کتنی زیادہ چھا گئی اس 2.5 سال میں. آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ بے روزگاری بھی ہے. بے روزگاری اس قدر ہے کہ غریب تر غریب ہو گیا اور امیر تر امیر ہو گیا. وجہ امیر کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور غریب کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. اکثر ہم کہتے ہیں کہ بہترین جج. ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. زیبا ناز نے کہا کہ ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. اس کا حکومت جو ہے وہ فوری طور پر اسے حل کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خوشی کے شادیانے بجاتے رہیں، جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا، یہ پھر ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. فیصلے بڑی جلدی میں کرنے پڑیں گے. ایک اہم مسئلہ جو ہم یعنی پروگرام کے دوران نہیں ڈسکس سکے وہ یہ ہے کہ بے روزگاری تو ہے
لیکن جو بچے پڑھے لکھے ہیں وہ کئی شعبوں میں اپنی مثلا LLB کے لیے ایک نیکسٹ فیوچر کے لیے وہ داخلے ایک طریقہ کار ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ FA پاس بھی جو ہوگا وہ 5 سال کے لیے LLB کا داخلہ لے سکے گا. پورا ملک خاص طور پر پنجاب جو احتجاج بچے کر رہے ہیں کہ 5 سال پڑھیں گے تو LLB بنے گے, وہ قانون پڑھیں گے تو ظاہر ان کا قانون آئے گا. اب یہ ہے کہ وہی جو بیوروکریسی کے پرانے ہتھکنڈے ہیں کہ اس ملک میں عام لوگوں کو ایکسیس نہیں دینی, اور بیوروکریسی نے جس ملک کا جو چند افسروں کو اس کو چھوڑ چلو دیتے ہیں انہیں بیڑا گرک جو کیا, ایسی پالیسیاں بنائی کہ ایک آدمی بہت زیادہ نمبر لے کے ڈاکٹری کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک ٹیسٹ کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے, وہ زیادہ نمبر لینے والا آدمی ہے وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے. پھر مینڈیٹری اس میں یہ ہے کہ ڈسکریشن ہے کہ وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر نمبر لگاتے ہیں, وہاں پھر یہ فراڈ ہوتا ہے. بہت زیادہ اسکینڈل اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں. حکومت ہوش کے ناخن لے کہ یہ جو FA پاس بچے ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پرائیویٹ کالجوں یونیورسٹیوں میں یا پنجاب یونیورسٹی میں یا جہاں کوئی یونیورسٹی لا پڑھا رہی ہے اس میں وہ داخلے کے لیے 5 سال کے لیے جن کے نمبر ایک مخصوص حد تک ہیں وہ داخلہ لے سکتے ہیں. لیکن درمیان میں وہ ٹیسٹ کی جو ایک شرط رکھی گئی ہے اس کے تحت سارا صوبہ پنجاب وہ سرتا پہ احتجاج ہے, اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا. میں سمجھتا حکومت کو چاہیے اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کرے تاکہ بچے کم سے کم نوکری نہیں آپ دے سکتے تو پڑھ تو جائیں, کل کو کہیں نہ کہیں کسی کچہری تحصیل میں یا ایک اچھے شہری بن سکیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.